پاک رب نے پاک کلام میں 114 صورتیں اتاری ہیں اور 2 صورتوں کا نام سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء الکبریٰ، بڑی سورہ نساء، عورتوں کے احکام، حقوق، عزت، عظمت، عفت، عصمت، اس کا تذکرہ ہے۔ اور ایک یہ سورہ طلاق، وہ ہے سورہ نساء القصریٰ۔ تو پاک رب نے پاک کلام میں 2 صورتوں کا نام رکھا، عورتوں کی صورت، لیکن پورے قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کی صورت۔ قرآن کے اندر سورہ مریم بھی ہے عورت کے نام پر، یہ عورت کی عزت و عظمت ہے۔ پاک رب نے پاک کلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ فرمایا ہے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ 11 ستارے اور سورج چاند میری طرف جھک رہے ہیں۔ تعبیر کیا تھی کہ 11 بھائی ایک دن آپ کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ وہاں سورج سے مراد والدہ ہے اور چاند سے مراد والد ہے۔ کیوں؟ جواب، مرد کی عزت اور وجود کے دیے اگر جلتے ہیں وہ عورت ذات کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ امام بخاری بہت بڑے ہیں لیکن پیچھے ماں کا ہاتھ ہے، ابن جوزی بہت بڑے ہیں لیکن پیچھے پھوپھی کا ہاتھ ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی عظیم ولی، بہت عظیم شخصیت ہے لیکن پیچھے والدہ ہے۔ تو اس لیے عورت کو سورج کہا اور مرد کو قمر کہا۔ اللہ اکبر۔ پاک رب نے پاک کلام میں عورتوں کے حقوق اس وقت بیان کیے، آج سے 1500 سال پہلے، اس وقت جب عورت کو میراث میں تقسیم کیا جاتا رہا، جس طرح مال تقسیم کرتے ہیں عورت کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا، اور عورت پیدا ہوتی اس کو دفن کیا جاتا۔ بعض قبائل کرتے تھے، سب نہیں کرتے تھے، پورا عرب نہیں کرتا تھا، یہ غلط مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیاں موجود ہیں، پھوپھیاں موجود ہیں، تو 2-3 قبیلے تھے۔ بہرحال تو عورت کی عزت اس وقت یونان میں کیا تھی، یورپ والے ٹینٹوں میں رہتے تھے اور امریکہ والے بھین سے چرایا کرتے تھے۔ اس وقت فل پاور، سپر پاور روم کی تھی، وہاں عورت کی کیا حیثیت تھی، اور مشرکین میں کیا تھی؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ پاک رب ان کے نفسیات، سائیکالوجی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کے ہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے چہرہ کالا ہو جاتا ہے، لوگوں سے چھپتے ہیں کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن پاک رب نے اعلان فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مبارک ہے وہ پیٹ جس سے پہلے بچی پیدا ہو جائے۔ اور پاک رب نے پاک کلام میں 6 شیئرز، 6 حصص بیان فرمائے ہیں جو میراث میں ہیں، نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس، چھٹا، 3 میں 2، 3 میں 1، آدھا، چوتھائی اور 8واں۔ یہ 12 افراد کے لیے پاک رب نے بیان فرمائے ہیں۔ پاک رب نے 12 افراد کے نام قرآن میں لیے ہیں کہ ان کا میراث میں حصہ ہے، لیکن اس میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ پاک رب نے پاک کلام میں 8 عورتوں کا نام لیا کہ ان کو میراث میں حصہ دو، لیکن ہم مرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ بیوی کو دیتے ہیں سب کچھ، وہ گاڑی میں گھومتی ہے ہماری بیوی، وہ غیر ہے۔ آپ کی بہن اپنی ہے، اس کو اپنا حصہ نہیں دیتے ہو، دو، وہ مانگے یا نہ مانگے اس کو دو، اور شوق سے دو، اور آپ کے مال میں برکت ہوگی انشاءاللہ، اللہ آپ کو عزت دے گا انشاءاللہ، آپ کے مال میں بڑھوتری ہوگی انشاءاللہ۔ عورتوں کے مال پر قبضہ نہ کرو۔ تو پاک رب نے پاک کلام میں عورت کی عزت و عصمت اور قدر، تفوق اور برتری کو بیان فرمایا ہے۔ عورت اور مرد برابر ہے، عورت کو کم نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، لیکن آخرت میں عورت کا درجہ اونچا ہے۔ وہ 500 سال پہلے نئے خاون سے جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ اپنے اعمال بھی، اور گھر والے جو باہر اعمال کرتے ہیں اس کا ثواب بھی عورت کو ملتا ہے۔ گھر کی 4 دیواری میں عورت کا درجہ بہت ہے، بحیثیت ماں کے، سب کے اوپر اس کی کمانڈ ہے،
لیکن بحیثیت بیوی کے اس کا درجہ اس طرح ہے کہ جب گھر میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو غلط بات کسی کی نہیں مانی جائے گی، لیکن اگر دونوں کی بات ٹھیک ہو تو پھر مرد کی بات مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو اللہ نے ایک گنا فضیلت عورتوں پر دی ہے۔ کیوں؟ وجہ الرجال قوامون علی النساء۔ اس کا علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مرد عورتوں کے نگہبان ہیں اور ان کے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، مرد عورتوں کے خادم ہیں۔ باہر جاتے ہیں، عورت گھر میں رہے گی، سردی گرمی برداشت کرے گا مرد اور لائے گا کھانا پینا چیزیں۔ اور مردوں کا درجہ کیوں اونچا ہے؟ پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کر لے۔ وَبِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے بحیثیت بیوی اور خاوند کے۔ تو پاک رب سے ایک صحابی پوچھتا ہے کہ میرے اوپر سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ماں کا، پھر پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کا۔ کیوں؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ تکلیفوں پر تکلیفیں سہ کر عورت بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے 9 مہینے۔ اللہ اکبر، ایک ایک قدم پر اس کو ایک ایک نیکی ملتی ہے حالت حمل میں، اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور جب وہ جھاڑو لگاتی ہے حالت حمل میں، کعبہ میں جھاڑو دے رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ عورت کی عزت ہے، یہ عورت کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے، جی عورت کے بغیر گھر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات غلط مشہور ہے پنجابی میں اور پٹھانوں میں کہ عورت کی وجہ سے مرد گمراہ ہو گیا، کہ حوا علیہ السلام نے آدم کو جنت سے نکالا کہہ کر کہ درخت کے قریب چلے جاؤ۔ یہ انجیل محرف کتاب میں ہے، یہ تورات میں ہے۔ قرآن نے اعلان فرمایا ہے کہ فوسوس لہما، کہ شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا، دونوں قریب ہو گئے، فازلہما، دونوں کو ڈگمگایا اور دونوں سے کپڑے اتر گئے۔ دونوں کا لفظ ہے، نہ کہ عورت کی وجہ سے مرد جنت سے باہر آیا ہے۔ پنڈورا باکس کھل جائے گا، آرام سے بیٹھ جاؤ، ورنہ لوگ کہتے ہیں نا، BBC لندن والے جب خبرنامہ پڑھتے ہیں تو کیوں یونان کا یہ عقیدہ تھا سپر پاور اس وقت کہ تمام مصیبتیں عورت اس دنیا میں لے کر آئی ہیں ایک صندوق میں، اور وہ صندوق اس نے کھول دیا اور پوری دنیا میں مصیبتیں پھیل گئی۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ پاک نبی نے پاک حدیث میں فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری یہ متاع ہے، جس سے ہم تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، لیکن وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ یہ پاک پیغمبر فرماتا ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو، وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ مغلوب ہو مرد گھر میں، حضور کو وہ مرد پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالب، لڑائی جھگڑا پٹائی، لن یضرب خیارکم، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، میں کہتا ہوں وہ ظالم ہیں۔ وعاشروہن بالمعروف، عورت ریسلر نہیں ہے، بلیک بیلٹ نہیں ہے، فلینک کک نہیں مار سکتی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف زبان ہے، وہ بولتی ہے، آپ برداشت کریں۔ علماء فرماتے وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو۔ میں کہتا ہوں بہترین ترجمہ اس کا یہ ہے وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ گزارا کرو، اس کو بھی بولنے کا حق دو۔ میرا گھر میں یہ سسٹم ہے بھائی، دن کو میں بولوں گا، آپ ناراض نہیں ہونا، رات کو آپ بولیں، جو مجھ سے گلہ شکوہ ہے کھل کر بولو، اس کو بھی موقع دو۔ اس نے مجھے، عورت نے مجھے جواب دے دیا، اور کیوں جواب دے دیا؟ جو عورت کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، نفسیاتی دباؤ میں اس کو رکھتے ہیں، وہ آدمی ڈرپوک ہوتا ہے، ڈرپوک آدمی ایسا کرتا ہے۔ اگر آپ نر ہیں اور تکڑے ہیں تو علاقے میں کسی بدماش کو مارو، جس سے لوگ تنگ ہو اس کو مارو۔ عورت بیچاری کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس صرف زبان ہے، اس کو برداشت کرو۔
میں آپ کو 5 بچے دیتا ہوں آپ کی بیوی سے، اور آپ کو اس کے ساتھ رکھتا ہوں کہ آپ 4 مہینے اس کو رکھیں، دودھ سلانا اور صاف کرنا اور پیمپر وغیرہ، آپ پاگل ہو جائیں گے، آپ پاگل ہو جائیں گے۔ ہماری بیوی جو 5 بچوں کو پالتی ہے اور اس کے پیمپرز اور پتہ نہیں کیا گند اور اٹھنا، جس عورت کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد اس کے یہاں حلقے بن جاتے ہیں، کیوں حلقے بنتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نیند خراب ہوتی ہے، اس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کو آج ایک عورت آئی تھی، 2 بچے تھے، میں نے 2 کھجور دیے کہ یہ کھا لو، بھوکی تھی، اس نے ایک بچے کو دیا، دوسرے بچے کو دیے، او کما قالت او کما قال، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے۔ پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا عورت کے ساتھ اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اختلاف جب جدائی آنے والی، اب جدائی ہو جائے گی تو جدائی مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، پٹائی مت کرو، طلاق مت دو، کیا کرو؟ فَعِزُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو، پیار و محبت سے، طریقے سے، اکیلے میں لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا، اس کو ذلیل کرنا ہے۔ النصیحۃ فی المجلس فضیحہ، لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے۔ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرو گے، بچوں کے سامنے یا دیوروں کے سامنے، چچوں کے سامنے، تو وہ تو جواب دے گی، اس کی بھی عزت نفس ہے۔ اکیلے میں نصیحت کرو، اچھا موڈ ہو، پھر بھی معاملہ نہ بنے تو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ناراض ہو جاؤ، بستر الگ کرو، پھر بھی معاملہ نہ بنے تو وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارو۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ماری نہیں ہے، معمولی یہ تھپڑ، یہ شریعت میں مار ہے۔ یہ جو ہم مارتے ہیں، ہم تو ظالم ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سنو صلی اللہ علیہ وسلم، اس مار سے کیا مراد ہے؟ اس مار سے مراد ضرباً غیر مبرح، اس کو داغ نہ لگ جائے، ہڈی نہ ٹوٹے، خون نہ بہے، یہ شریعت میں مار ہے۔ بس اگر غیرت مند ہے اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ جو ہم ڈنڈوں سے مارتے ہیں، مکوں سے مارتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں، فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ، پاک رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے چہرے کو بنایا ہے، لہذا اگر آپ کسی کو سزا دیں، شریعت میں سزا کا قانون ہے 3 مسواک ہے، بس 3 مسواک کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ غیرت مند کے لیے 1 مسواک بھی کافی ہے۔ تو فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ، چہرے کو نہ مارے، ہم ہمیشہ چہرے پر تپڑ مارتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے ٹیچر مارے یا قاری یا خاوند، سب حرام کرتے ہیں۔ اس لیے فتاوی شرعی میں لکھا ہوا ہے جو آدمی ڈنڈا اٹھائے بیوی کو، شاگرد کو یا طالب علم کو مارے اور اس کا جنا بغل ظاہر ہو جائے اس طرح، یا ڈنڈا پیچھے چلا جائے یا داغ لگ جائے، اس کو جیل میں ڈالنا لازم ہے، چاہے خاوند ہے یا قاری ہے یا ٹیچر ہے۔ یہ فتاوی شرعی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہم عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ایسی عورتیں پیدا کریں گے جو یہ کہیں گی میرا جسم میری مرضی۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، میرا جسم میری مرضی، اسی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ جو عورت کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے، تو پاک رب ایسا آدمی اس پر مسلط کر لیتا ہے، دوست یا پڑوسی یا کوئی بدماش، جو اس سے وہ کسر نکال لیتا ہے۔ جو عورتوں کے ساتھ ظلم کرے گا اس کو سزا اس دنیا میں ملے گی۔ تو ہم زیادتی کرتے ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں، ہم اس کے بوجھ سے زیادہ اس پر جانا بوجھ ڈالتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو ہنسمکھ ہو کر آتے، ہم ہنسمکھ ہو کر آئیں، سلام کریں۔ کانا عمر فی البیت کالطفل، عمر گھر میں بچوں کی طرح ہوتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور ہم بدماشوں کی طرح آتے ہیں کہ 99 ہم نے قتل کر دیے، بس 1 is left behind، وہ ہماری وائف ہے، اب اس کو مارنا ہے۔ اللہ کے بندے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جب میں گھر آ جاتا ہوں نا جی تو میری بیوی خاموش، ڈونٹ سپیک سائلنٹ، بچے دپک جاتے ہیں، بیوی چپ ہو جاتی ہے۔ تھانوی صاحب نے زبردست جواب دیا کہ آپ کتے ہیں، تم کتے ہو، غب غب کرتے ہو، کاٹتے ہو۔ وہ چپ ہو گیا۔ کتے سے لوگ ڈرتے ہیں، تو انسان ہے، انسان میں انس ہے، محبت ہے۔ پھر خاوند ہے، خاوند میں محبت ہوتی ہے، بیوی کو سمجھانا نہیں ہے کہ تم جو میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس سے محبت کرو ٹھیک ہو جائے گی، اس سے پیار کرو ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ہمارے اندر غلطیاں موجود ہیں، عورتوں میں غلطیاں ہیں، اس پر الگ کلپ بنائیں گے۔
جو عورت اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے، یا اس کو تنگ کرے یا نفسیاتی سزا اس کو دے، یا عورت اس کو بلائے اور آئے نا، فرشتے اس پر لعنت کہتے ہیں، وہ الگ چپٹر ہے، وہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، 4 باتوں پر عورت عمل کرے، آپ کی بیٹی بہن گھر برباد نہیں ہوگا۔ تقوی، تکلیفوں کو جیسے مصیبتیں آتی، خاموشی، خاوند کو جواب نہ دو، بعد میں سمجھا دو، جب اس کا موڈ اچھا ہو بعد میں سمجھا دو۔ 3 خدمت کرو، اٹھو خوب خدمت کرو، سستی نہ کرو۔ 4 خاوند کی گھر کی باتیں والدین کو نہ سنو، پاک رب آپ کے گھر کو برباد نہیں کرے گا، خراب نہیں کرے گا، یہ ہم خود خراب کرتے ہیں، پاک رب نہیں کرتا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں، تکلیفوں کی وجہ گناہ ہے، تو گھر میں سکون اگر چاہیے، امن چاہیے، تو یاد رکھو کہ سنت کے مطابق زندگی گزارو، سنت کے مطابق۔ بعض لوگ بلکہ مولوی علماء کرام دوسری شادی کرنی چاہیے، اس پر بحث آئے گی، تفصیلی بات کریں گے۔ کچھ ایسے علماء ہوتے ہیں، نام نہیں لیتا، دوسری شادی کرنی چاہیے، دوسری شادی کرنی چاہیے، اور دوسری شادی، اور یہ لوگ ہندو ہیں۔ جواب، یہ جو حالات ہیں اور یہ جو ہمارے حالات ہیں، یہ جو ہمارا علم ہے، جو ہمارا عمل ہے، جو ہمارے نفسیات ہیں، جو ہمارے کرتوت ہیں، ان کے لیے دوسری شادی حرام ہے۔ ہم ایک بیوی کو نہیں رکھ سکتے ہیں خوش، نہ ہم اعتدال کرتے ہیں۔ جو مولوی کہتے ہیں دوسری شادی کرنی چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں دوسری شادی کو لوگ مانتے نہیں ہیں، تم اس کو کہو اپنی بہن دے دو، اپنی بیٹی دے دو، پھر دیکھو کتنا غصہ ہوتا ہے۔ دوسرے کی بہن میرے پاس ہے، دوسرے کی بیٹی میرے پاس ہے، تم اس کو کہو اپنی بیٹی دے دو نا، پھر قیامت آ جاتی ہے۔ جب آپ میں 3 شرائط ہو، آپ کے پاس علم ہو، 2 عمل ہو، 3 بدن کی طاقت ہو، 4 مال کی طاقت ہو، الگ الگ رکھو، ترازو برابر رکھو۔ یہ ترازو ہم برابر کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ عورتیں بولتی بہت ہیں، لڑائی کرتی ہے، جھگڑے کرتی ہے، دماغ ان کا کمزور ہوتا ہے، ان کا اونس کم ہوتا ہے، لہذا اس کو برداشت کرنا ہے۔ ہم اس کو بالکل چھوڑ ہی دیتے ہیں، دوسری شادی کر کے پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح مت کرو، اس طرح شادیاں مت کرو کہ پھر ان میں برابری نہ کر سکو۔ 2 چیزوں میں برابری ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ وقت برابر دو دونوں کو، چیز برابر دو، ایک کے بچے زیادہ ہوں تو اس کو زیادہ دو، لیکن 2 چیزوں میں برابری مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ نمبر 1، دلی محبت ایک سے زیادہ ہو، اس پر گناہ نہیں ہے، ایک سے ملاپ زیادہ ہو، اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن برابری آپ رکھیں گے، اور ظاہری حالات میں اس کو صحیح طریقے سے لے جانا ہے۔ تو عورتوں کے بہت حقوق ہیں جس سے ہم غافل ہیں۔ کیوں؟ عورت کمزور ہے، اور ہمارا ہاتھ تو اوپر ہے تو ہم اس کو دباتے ہیں، اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ عورت، ہمارے مولانا نعیم اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ عورت کی وکٹ بہت کمزور ہے بیچاری۔ ایک میسج اس کا کسی کو پتہ چل جائے، یا معاشرے میں یا خاوند کو ایک میسج عورت نے غلط کر لیا، واہ واہ جی، معاشرہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ مرد کیا کچھ نہیں کرتے ہیں مرد ہمارے علاقوں میں، تو اگر عورت سے غلطی ہو جائے تو اس کو شوٹ کرتے ہیں، ایسے شوٹ کرنے والے جہنمی ہیں۔ خود لڑکے جو کچھ کریں، مرد جو کچھ کرے، لڑکی کچھ نہیں کر سکتی ہے، تو لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی بہن کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ بیوقوف، اللہ سے ڈرو، جہنم میں جاتے ہو۔ اپنا بیٹا اور بھائی اگر غلط حرکت کرے تو اس کے لیے وکیل پکڑتے ہو، کلائنٹ کوپ اٹھاتے ہو۔ مرد غلطیاں کریں گے، عورت کوئی غلطی نہ کرے۔ عورت دروازے سے باہر دے کہ بس شی از گون، وہ گئی، بس معاشرے نے اس کو پھینک دیا باہر۔ مرد جو کچھ کرے، یہ عورتوں کے ساتھ ظلم، یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہم صحیح عورتوں اور صحیح مردوں کی بات کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، اور جن کے اندر غلطیاں ہیں وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔